پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو پنجاب پولیس نے لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں فواد چودھری کی گرفتاری کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری کو پولیس نے ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ فواد چودھری کے خلاف درج مقدمے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ فواد چودھری کے خلاف کارروائی سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی درخواست پر کی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق فواد چودھری نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کی سی ہوگی ہے۔ جو لوگ نگران حکومت میں لگ رہے ہیں ان کا سزا ہونے تک پیچھا کریں گے، حکومت میں شامل لوگوں کو ان کے گھروں تک چھوڑ کر آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما حماد حسن نے کہا کہ فواد چودھری کو رات کی تاریکی میں اغوا کیا گیا، یہ بزدلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو ایسے حراست میں لیا گیا جیسے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ فواد چودھری کی بغیر وارنٹ گرفتاری جمہوریت اور قانون کی بالادستی پر زوردار تماچا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، رہنما تحریک انصاف کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے لکھا کہ فواد چودھری کا کیا قصور ہے، کس جرم کے تحت اٹھایا گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہر غیر اخلاقی، غیر جمہوری، غیر قانونی اور غیر شرعی کام کر کے ڈٹائی سے اس کا دفاع کرنا بھی ڈی آئی قیادت کا کرۂ امتیاز ہے۔ اپنے پیغام میں لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ان پر شیاطین اترتے ہیں۔ تبدیلی کی حشیش پلا کر سازشی بھروپیے نے بہت سا شر اور گمراہی پھیلائی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں کے گورنرز کو خط بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کو بھیجے گئے مراسے میں کہا گیا کہ گورنر پنجاب 9 سے 15 اپریل کے درمیان پولنگ کی تاریخ مقرر کریں۔ گورنر کے پی کے کو 15 سے 17 اپریل کے درمیان پولنگ کی تاریخ مقرر کرنے کا مراسلہ جاری۔ کوئٹہ کے علاقے خروٹ آباد کے گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 4 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق جاں بحق بچوں کی عمریں 2 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ کوئٹہ میں رواں ماہ گیس سے لیکیج سے دھماکے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ کچھ روز قبل ہونے والے دھماکے میں 5 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ملک بھر کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ کچھ علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار میں بارش جاری رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کلام میں 21، مالم جبہ میں 17، میرخانی میں 8، دیر میں 4، درویش میں 3 اور مری میں 2 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے اموات اور کیسز کی شرح میں نمایاں کمی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4056 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 12 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.30 رہی۔ کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 12 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔
बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर कैंट कचहरी पहुंचा दिया गया, जहां अदालत ने उनका राहदारी रिमांड मंजूर करके मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में फवाद चौधरी को लाहौर की कैंट कचहरी अदालत में पेश किया, जहां उनको इस्लामाबाद मुंतकली के लिए राहदारी रिमांड की सदा की गई, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए मेडिकल करवाने का हुक्म दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजम बट से। जी आजम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसे ही पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी को आज जो है वो गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सख्त सिक्योरिटी में लाहौर की कैंट कचहरी में लाया गया था, जहां पर बाअदालत राणा मुदस्सर पेश किया गया, जहां पर जुडिशल मजिस्ट्रेट राणा मुदस्सर के पास जो प्रोसिक्यूशन ने उन्होंने एक रोजा राहदारी रिमांड की इस्तदा की, जिसके ऊपर जो फवाद चौधरी के वकला थे उन्होंने बहस करते हुए कहा कि राहदारी रिमांड बनता नहीं है। एफआईआर चूंकि इस्लामाबाद में दर्ज हुई है, लिहाजा डायरेक्ट इस्लामाबाद पुलिस इनको लेकर वहां पर जाए और ये राहदारी का रिमांड बनता नहीं, जिसपे प्रोसिक्यूशन ने मुदाखलत की। उन्होंने कहा राहदारी का रिमांड बनता है क्योंकि सफर में जाना है, इसीलिए राहदारी का रिमांड इसके लिए जरूरी है, जिस पर बाकायदा तौर पर फिर पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने इसरार किया कि मेडिकल भी करवाया जाए, जिसके बाद फौरी तौर पर जो है अब फवाद चौधरी को पुलिस सख्त सिक्योरिटी में लेकर सर्विस अस्पताल की तरफ ले जाया गया है, जहां पर इनका पहले मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद फिर आज ही जुडिशल मजिस्ट्रेट राणा मुदस्सर ने हुक्म जारी किया है कि इनको आज की वहां पर इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना है। आजम बट, मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई के वकला की जानिब से कौन कौन पेश हुआ है? पीटीआई के वकला की जानिब से राव समी समेत साबिक बार के सदर हैं राव समी, उन समेत काफी वकला की तादाद जो है यहाँ पर मौजूद थी। जो पीटीआई लायर फोरम के बड़ी तादाद में वकला थे जो साबिक बार गुजरी, आपको पता है, उसमें काफी नामवर वकला जो है पीटीआई लायर फोरम को भी देख रहे थे और साथ साथ मामलात में भी शामिल हो रहे थे। बहुत बड़ी तादाद थी पीटीआई के वकला की और राव समी ने भी यहाँ पर बहस किया और इसके साथ साथ जो दीगर वकला थे उन्होंने भी जो बारी बारी बहस की है। लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट राणा मुदस्सर ने कहा कि फजूल बहस में वक्त सबका ज़ाया हो रहा है, इनको वक्त से यहाँ से लेके जाए इस्लामाबाद आज ही जो है वो पेश करें। जुडिशल मजिस्ट्रेट राणा मुदस्सर ने जो है फौरी तौर पर पुलिस को हदायत की है कि इनको आज ही जो है इस्लामाबाद कचहरी में पेश करना है, जिसके बाद सबसे पहले जो है इसका मेडिकल करवाना है। फवाद चौधरी को मेडिकल के लिए आप सर्विस अस्पताल जाया गया है क्योंकि जुर्म काफी संगीन है इसमें और प्रोसिक्यूशन ने कहा जी इसमें संगीन जुर्म है। आजम जहां भी बताइएगा कि कौन सी जो है दफात जो है शामिल की गई है इस तमाम तर केस के अंदर? इसमें 153 ए है, 506 है, 505 है और 124 ए है। ये जुर्म संगीन है कि किसी जगह पे किसी सरकारी अदारों को जो है और खड़ा होकर और संगीन नताइज की जो है वो धमकियां लगाना और अदारों को जो है मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जो है वो बातें करना। एफआईआर में जो है ये इसका मतन भी है और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन ने एफआईआर पढ़ के भी सुनाई है कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद वो इस मुकदमा के मदई है और उनकी मदयत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया 24/1/2023 को और ये दरखास्त दी गई थी आईजी इस्लामाबाद को और थाना कोसार में जो है मुकदमा नंबर 69/21 जो है वो ये दर्ज रजिस्टर्ड वहां पर हुआ है 24/1/2023 को 5:46 के ऊपर। उसका मतन ये है कि एक निजी टीवी चैनल के ऊपर एक तकरीर थी, उस तकरीर में फवाद चौधरी साहब ने जो है अदारों को संगीन नताइज की धमकियां जो है दी हैं। अच्छा आजम ये भी बताइएगा कि जब कैंट कचहरी में जब फवाद चौधरी को पेश किया जा रहा था तब वहां पर पीटीआई के जो कारकुनान थे उनकी तादाद कैसी देखने में आ रही थी? पीटीआई के कारकुनान ने फूलों की पत्तियां जो है फवाद चौधरी पर जो है वो निछावर की हैं और कारकुनानों को तो बाहर रोक दिया गया था, अंदर सिर्फ वकला थे कचहरी के अंदर और अदालत के अंदर भी सिर्फ जो वकला थे उनको ही जाने की इजाजत थी क्योंकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई थी और पंजाब पुलिस ने यहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसके सख्त इंतजाम किए थे इस हवाले से कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके और कचहरी के जो राइट लेफ्ट साइड पे जो गेट थे वो भी बंद कर दिए गए थे और सख्त सिक्योरिटी में जो है ये बाकायदा तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में फवाद चौधरी को पेश किया गया है और उसके बाद सख्त सिक्योरिटी में ही
واپس جو ہے ایک دن کے راہداری ریمانڈ پر جو ہے ان کو سروسز اسپتال لے جایا گیا ہے. ایک دن کا راہداری ریمانڈ جوڈیشل مجسٹریٹ نے دیا ہے, جس کے بعد آج کے روز ہی جوڈیشل مجسٹریٹ جو رانا مدثر ہیں انہوں نے حکم جاری کیا ہے آج بھی ان کو وہاں پر جو مقامی عدالت ہے وہاں پر پیش کیا جائے. باقی ہمارا جو جوڈیشل مجسٹریٹ کا کہنا تھا ہمارا معاملہ صرف راہداری ریمانڈ کا ہے, اس کے بعد جو متعلقہ عدالت ہے اس میں جا کے یہ بحث کریں, کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلا بہت زیادہ بحث کر رہے تھے, سوالات بھی کر رہے تھے اور جواب بھی لے رہے تھے, اور جس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ جو انہوں نے یہ کہتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا کہ بھائی فضول باتوں میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے. جس کے بعد پھر کچھ ہی منٹ بعد دوبارہ فیصلہ آیا تو انہوں نے ایک دن کا راہداری کا ریمانڈ جو ہے پی ٹی آئی کے جو رہنما فواد چودھری ہیں ان کا دیا, اور ساتھ ہی ساتھ سروس اسپتال سے میڈیکل کروانے کا جو طبی معائنہ ان کا جو ہے جسمانی طور پر وہ بھی مکمل طور پر کروانے کا حکم صادر فرمایا ہے. اب جو ہے پولیس ان کو باری نفری میں لے کر اسلام آباد اب جو سروس اسپتال ہے ادھر کی طرف ہے, اور سروس اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھی, اور ان کے جو ہے وہ ہینڈ اوور عدالت کے ذریعے جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب جو ہے اسلام آباد میں جا کے جو ہے اس کیس کا معاملہ جو ہے باقاعدہ طور پر آگے چلے گا. عدالت میں بار بار بحث یہی ہوئی تھی کہ جرم جو ہے وہ کافی سنگین ہے, اسی لیے معاملہ ایک دن کی راہداری کا ریمانڈ کا بنتا ہے. جرم جو ہے جو کافی سنگین ہے. جی اعظم بٹ آپ نے تفصیل ادا کیا, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف نے فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا کہ فواد چودھری کو رات کی تاریکی میں اغوا کیا گیا, یہ بزدلی ہے. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو ایسے حراست میں لیا گیا جیسے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں. حماد اظہر نے مزید کہا کہ بتائیں کیا مارشل لا لگ چکا اور اس کا اعلان باقی ہے, بتائیں فواد چودھری کو کہاں رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ متنازع نگران وزیر اعلیٰ کو کیا اس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا, اس ظلم اور بربریت کو ختم کرنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ اعظم سباتی کو اٹھایا تھا, کیا اس کی آواز دبا لی گئی. فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف عدالت جائیں گے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا کہ فواد چودھری کو رات کی تاریکی میں اغوا کیا گیا, یہ بزدلی ہے. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو ایسے حراست میں لیا گیا جیسے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں. حماد اظہر نے مزید کہا کہ بتائیں کیا مارشل لا لگ چکا اور اس کا اعلان ابھی باقی ہے, بتائیں فواد چودھری کو کہاں رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس ظلم اور بربریت کو ختم کرنا ہوگا. ان کا مزید کہنا تھا کہ اعظم سباتی کو اٹھایا تھا, کیا اس کی آواز دبا لی گئی. فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف عدالت جائیں گے. رات دیر گئے گرفتار ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے خلاف مقدمے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو اسلام آباد پولیس نے لاہور سے رات دیر گئے ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا, اور اب اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد پولیس فواد چودھری کو موٹر وے کے ذریعے لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی ہے. فواد چودھری کے خلاف درج مقدمے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. پی ٹی آئی رہنما کے خلاف مقدمہ گزشتہ رات تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا تھا, اور فواد چودھری کے خلاف کارروائی سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی درخواست پر کی گئی. ایف آئی آر کے مطابق فواد چودھری نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کسی ہوگی ہے. جو لوگ نگران حکومت میں لگ رہے ہیں ان کا سزا ہونے تک پیچھا کریں گے. حکومت میں مارشل لا حکومت میں شامل لوگوں کو ان کے گھروں تک چھوڑ کر آئیں گے. فواد چودھری کے خلاف درج مقدمے کار سرکار اور دھمکی دینے کی دفعات شامل ہیں. مقدمے میں 153A, 124A, 505 اور 506 کی دفعات کو بھی شامل کیا گیا ہے. پولیس ذرائع کا بتانا ہے کہ فواد چودھری کو اسلام آباد منتقل کرنے پر جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا, اور اسلام آباد پولیس فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی استدعا کرے گی. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہر غیر اخلاقی, غیر جمہوری, غیر قانونی اور غیر شرعی کام کر کے ڈٹائی سے اس کا دفاع کرنا پی ٹی آئی قیادت کا ترہ امتیاز ہے. ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ان پر شیاطین اترتے ہیں. تبدیلی کی حشیش پلا کر سازشی بہروپی نے بہت سا شر اور گمراہی پھیلائی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنی غلیظ قول و فعل سے ریاست مدینہ کے مقدس نام کی بار بار توہین کی, ریاست پاکستان کی بنیادیں کمزور کی. اب مقافات عمل کا وقت ہے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہر غیر اخلاقی, غیر جمہوری, غیر قانونی اور غیر شرعی کام کر کے ڈھٹائی سے اس کا دفاع کرنا پی ٹی آئی قیادت کا ترہ امتیاز ہے.
ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ان پر شیاطین اترتے ہیں، تبدیلی کی حشیش پلا کر سازشی بہروپیے نے بہت سا شر اور گمراہی پھیلائی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے غلیظ قول و فعل سے ریاست مدینہ کے مقدس نام کی بار بار توہین کی، ریاست پاکستان کی بنیادیں کمزور کی، اب مقافات عمل کا وقت ہے۔ فواد چودھری کی گرفتاری پر اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ آئینی ادارے کی درخواست پر فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پر تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا۔ فواد چودھری نے آئینی اداروں کے خلاف شر انگیزی پیدا کرنے اور لوگوں کے جذبات مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فواد چودھری کے خلاف درج مقدمے پر قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق سیکٹری الیکشن کمیشن نے مقدمے کی درخواست میں بتایا کہ فواد چودھری نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو ان کے فرائض منصبی سے روکنے کے لیے ڈرایا، دھمکایا اور آئینی اداروں کے خلاف شر انگیزی پیدا کرنے اور لوگوں کے جذبات مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری کی گرفتاری پر اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ آئینی ادارے کی درخواست پر فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پر تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا۔ فواد چودھری نے آئینی اداروں کے خلاف شر انگیزی پیدا کرنے اور لوگوں کے جذبات مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فواد چودھری کے خلاف درج مقدمے پر قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق سیکٹری الیکشن کمیشن نے مقدمے کی درخواست میں بتایا کہ فواد چودھری نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو ان کے فرائض منصبی سے روکنے کے لیے ڈرایا، دھمکایا اور آئینی اداروں کے خلاف شر انگیزی پیدا کرنے اور لوگوں کے جذبات مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ قریشی نے کہا ہے کہ فواد چودھری کی بغیر وارنٹ گرفتاری جمہوریت اور قانون کی بالادستی پر زوردار تماچا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے لکھا کہ فواد چودھری کا کیا قصور ہے، کس جرم کے تحت اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کی بغیر وارنٹ گرفتاری جمہوریت اور قانون کی بالادستی پر زوردار تماچا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے ورنہ حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ فواد چودھری کی بغیر وارنٹ گرفتاری جمہوریت اور قانون کی بالادستی پر زوردار تماچا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ لکھا کہ فواد چودھری کا کیا قصور ہے، کس جرم کے تحت اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کی بغیر وارنٹ گرفتاری جمہوریت اور قانون کی بالادستی پر زوردار تماچا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے ورنہ حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ پر الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں کے گورنرز کو خط بھیج دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کو بھیجے گئے مراسل میں کہا گیا کہ گورنر پنجاب 9 سے 13 اپریل کے درمیان پولنگ کی تاریخ مقرر کریں۔ اس کے علاوہ گورنر کے پی کے کو بھی بھیجے گئے مراسل میں کہا گیا کہ 15 سے 17 اپریل کے درمیان خیبر پختونخوا میں پولنگ کی تاریخ مقرر کی جائے۔ سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ گورنر اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن کے انعقاد کی تاریخ دینے کا پابند ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 90 روز 14 جنوری سے شروع ہوتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے لیے 13 اپریل کے بعد پولنگ کی تاریخ نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں کے گورنرز کو خط بھیج دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب 9 سے 13 اپریل کے درمیان پولنگ کی تاریخ مقرر کریں۔ اس کے علاوہ گورنر کے پی کے کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ 15 سے 17 اپریل کے درمیان خیبر پختونخوا میں پولنگ کی تاریخ مقرر کی جائے۔ سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا کہنا ہے کہ گورنر اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن کے انعقاد کی تاریخ دینے کا پابند ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 90 روز 14 جنوری سے شروع ہوتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے لیے 13 اپریل کے بعد پولنگ کی تاریخ نہیں رکھی جا سکتی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے فواد چودھری کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری کی گرفتاری میں الیکشن کمیشن سیاسی فریق بن گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ شیخ رشید الیکشن کمیشن کا کام پرچے کروانا نہیں، الیکشن کروانا ہے۔ حکومت کے ارادے واضح ہو گئے ہیں، عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ الیکشن نہیں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ IMF کی شرائط سے پہلے گرفتاریوں کا دور شروع ہو چکا، جس کے بعد حکومت کا سڑکوں پر کام تمام ہو جائے گا۔
زر مبادلہ کے ذخائر 4 بلین سے کم اور IMF کی شرائط سر پر ہیں، وزیروں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے فواد چودھری کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری میں الیکشن کمیشن سیاسی فریق بن گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں شیخ رشید نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام پرچے کروانا نہیں، الیکشن کروانا ہے۔ حکومت کے ارادے واضح ہو گئے ہیں، عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ الیکشن نہیں، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ IMF کی شرائط سے پہلے گرفتاریوں کا دور شروع ہو چکا، جس کے بعد حکومت کا سڑکوں پر کام تمام ہو جائے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 4 بلین سے کم اور IMF کی شرائط سر پر ہیں، وزیروں کا جمعہ بازار لگا ہے۔ دنیا میں پاکستان بدقسمتی سے ذیابطیس میں تیسرے نمبر تک پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر حامد شفیق کا کہنا ہے عوام میں ذیابطیس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عائشہ محمود کی اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر حامد شفیق، ہلال امتیاز ملٹری۔ ان کی دیگر اسپیشلٹیز میں شامل ہے ڈپلومہ میڈیسن کیا ہوا ہے، انہوں نے FCPS کیا ہوا ہے میڈیسن میں، اس کے ساتھ ساتھ نسٹ یونیورسٹی سے PhD کی ہوئی ہے مالیکولر میڈیسن میں، کارڈیک ٹریننگ لی ہوئی ہے انہوں نے لندن سے، اور GHQ سے DG صحت اور میڈیسن کے شعبے سے یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گومل یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی خدمات بھی انہوں نے انجام دی ہیں، اور آج کل ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں پرنسپل کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذیابطیس اور ہارٹ کے اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ذیابطیس کیا ہے؟ ذیابطیس ایک ہم جیسے کہتے ہیں نا بیماریوں کا مجموعہ ہے، یا یوں کہیں کہ یہ کئی بے شمار بیماریوں کی ایک ماں جسے کہا جائے کہ مدر آف سو مینی ڈیزیزز، یہ وہ چیز ہے۔ اور اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ انسولین کی کمی یا اس کی ریزسٹنس کی وجہ سے جسم میں شوگر کی لیول بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو ایک قسم کا ہم کہتے ہیں جی ان کو ڈائبٹیز یا ذیابیطس ہو گیا ہے۔ اس کی بیسک علامات کیا ہیں؟ اس کی بیسک علامات میں وہ ڈیپینڈ کرتے کہ کس قسم کی ذیابیطس ہوئی ہے کسی کو۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی ان کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے یا کمزوری ہو رہی ہے، لیکن کلاسیکل سمٹمز جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیاس کا زیادہ لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا، پیشاب کا زیادہ آنا، لیکن یہ ہر قسم میں نہیں ہوتا۔ ٹائپ 1 میں یہ چیزیں زیادہ ہوں گی، لیکن ٹائپ 2 میں جو اکثر پیشنٹ کہیں گے وہ کمزوری یا یہ کہیں گے کہ وزن کم ہو رہا ہے، اور دوسری صورت میں یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے نظر میں کمزوری آ رہی ہوتی ہے، ان کے زخم صحیح طرح حل نہیں ہو رہے ہوتے، تو کچھ اس طرح کی کمپلیکیشنز جب ہو جاتی ہیں تو وہ علامات سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ہمارے ملک میں اس کی شرح کیا ہے؟ دیکھیں آل اوور دی ورلڈ اگر آپ دیکھیں گی تو 9% کہا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اب وہ، اور پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ 90% جو ہوگی وہ ٹائپ 2 ہوگی، اور باقی بھی اور بھی اقسام ہیں، 2 اقسام کے علاوہ اور بھی ہیں، تو 10% بہت ہیں۔ پاکستان انفارچونیٹلی جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور دنیا میں تیسرے نمبر پہ آ گیا شوگر کے حساب سے۔ اچھا، اس کا علاج، اگر آپ کو بیماری لاحق ہو چکی ہے اور اگر آپ اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں تو کیا اس میں ادویات کے ساتھ ساتھ ورزش اور غذا کا بھی عمل دخل ہے؟ بہت زیادہ ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ خاص طور پہ جو ٹائپ 2 ہے وہ شروع میں اس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹیز، یعنی کہ ابھی اس طرح شوگر آئی نہیں ہے، لیکن کچھ علامات کچھ بلڈ ٹیسٹ میں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اس میں اگر وہ اپنی لائف سٹائل یا زندگی کا سٹائل گزارنے کا چینج کر لے تو بعض اوقات تو وہ ریورس بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات
وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، مطلب بعد میں ہوگی، کئی سال وہ پھر صحت مند گزار سکتے ہیں. خاص طور پہ اس میں جو 3-4 چیزیں آتی ہیں، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنا وزن کنٹرول کریں. دوسرا یہ کہ خوراک جو ہے اس کی احتیاط کریں. وہ جو ہے جو خاص طور پہ ہم شوگر کے مریضوں کو کہتے ہیں کہ بھئی میٹھا کم کریں اور فائبر. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، وزارتوں کے اخراجات اور وزراء کی تعداد کم کرنے کی تجاویز سامنے آئی ہیں. قومی کفایت ساری کمیٹی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% کمی اور وفاقی وزراء مملکت اور مشیروں کی تعداد 78 سے کم کر کے 30 کرنے کی تجویز کے حوالے سے آج اپنی سفارشات کو حتمی شکل دے گی. قومی کفایت ساری کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے رپورٹ وزیر اعظم کو بھیجی جائے گی. آپ کو بتائیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، وزارتوں کے اخراجات اور وزراء کی تعداد کم کرنے کی تجاویز سامنے آئی ہیں. قومی کفایت ساری کمیٹی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% کمی اور وفاقی وزراء مملکت اور مشیروں کی تعداد 78 سے کم کر کے 30 کرنے کی تجویز کے حوالے سے آج اپنی سفارشات کو حتمی شکل دے گی. قومی کفایت ساری کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے رپورٹ وزیر اعظم کو بھیجی جائے گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خرود آباد کے علاقے میں گھر میں گیس لیکیج سے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 4 بچے جان کی بازی ہار گئے. ہسپتال ذرائع کے مطابق جاں بحق بچوں کی عمریں 2 سے 10 سال کے درمیان ہے. کوئٹہ میں رواں ماہ گیس لیکیج سے دھماکے کا یہ دوسرا واقعہ ہے. کچھ روز قبل ہونے والے دھماکے میں 5 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے تھے. افسوسناک واقعے میں 2 خواتین بھی زخمی ہوئیں. بچوں کی لاشوں اور زخمی خواتین کو BMC ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، خرود آباد کے علاقے میں گھر میں گیس لیکیج سے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 4 بچے جان کی بازی ہار گئے. ہسپتال ذرائع کے مطابق جاں بحق بچوں کی عمریں 2 سے 10 سال کے درمیان ہے. کوئٹہ میں رواں ماہ گیس لیکیج سے دھماکے کا یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے. انتہائی موذی مرض ایڈز سے تحفظ کے لیے تیار کی جانے والی دوسری ویکسین کی آزمائش بھی ناکامی سے دوچار ہو گئی. برطانوی خبررساں ایجنسی رویٹرز کے مطابق امریکی دوا ساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ ویکسین کی آزمائش ناکامی کا شکار ہو گئی ہیں. اس سے قبل فروری 2020 میں امریکی حکومت کی جانب سے مختلف طبی اور دوا ساز اداروں کے اشتراک سے تیار کی جانے والی ویکسین کی آزمائش بھی ناکام ہوئی تھی. جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی آزمائش 2019 میں شروع کی گئی. مذکورہ آزمائش کا مرحلہ اہم ترین تھا لیکن اس کے نتائج مثبت نہیں نکلے. جانسن اینڈ جانسن کی جانب سے دوسری کمپنی کے اشتراک سے بنائی گئی ویکسین کو دنیا کے متعدد ممالک کے 50 مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 3900 رضاکاروں پر آزمایا گیا تھا. ویکسین کی آزمائش کے لیے خواجہ سرا، ٹرانسجنڈر اور دیگر کا انتخاب کیا گیا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ضمن میں ماہرین نہایت پر امید تھے کہ تیار کی جانے والی ویکسین تیسرے اور اہم ترین آزمائشی مرحلے میں مثبت نتائج دے گی لیکن ایسا نہیں ہوا. امریکی دواساز ادارے جانسن اینڈ جانسن نے بھی اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ویکسین HIV کے وائرس کو بڑھنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے اور اس سے متاثرہ افراد کے مدافعتی نظام کو تقویت نہیں ملی جس کی وجہ سے ویکسین کی مزید آزمائش روک دی گئی ہے. ملک بھر کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا جبکہ کچھ علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان ہے. شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پٹوہار میں بارش جاری رہنے کا بھی امکان ہے. ولائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کلام میں 21، معلم جبہ میں 17، میرخانی میں 8، دیر میں 4، درویش میں 3 اور مری میں 2 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی ہے. کم سے کم درجہ حرارت لیا میں -14، کلات -9، گوپس اسکردو -7، کلام -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. زوب پارا چنار کوئٹہ میں درجہ حرارت -5، ہنزا میں -4، منی پنجگور اور استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے اموات اور کیسز کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے. قومی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4056 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 12 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں. اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.3% رہی. اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا جبکہ 12 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. ملک میں کرونا وائرس کا پہلا کیس 26 دسمبر 2020 کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سامنے آیا تھا. امریکی ڈالر کی قدر اور پاکستانی روپے کی ناقدری میں اضافہ مسلسل جاری ہے. آج صبح کاروبار کے آغاز میں بھی
डॉलर के भाव में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा होने के बाद 231 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स के इजाफे से 39,506 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 39,055 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। चेयरमैन ओवरसीज कमीशन मोहम्मद असगर मिर्जा और अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के इश्तियाक से अली रहमानाबाद में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्तहिक शहरियों को हेपेटाइटिस के टेस्ट के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं कैंप पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी बिल्कुल, अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से फैसलाबाद के इलाका अली रहमानाबाद में एक फ्री तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्तहिक जो मरीज़ हैं उनके यहाँ पर मुफ्त टेस्ट किए गए। उसके साथ साथ उनकी जो तिब्बी जो सहूलियात हैं वो भी उनको फराहम की जाएंगी। मेरे साथ इसको मौजूद हैं साइमा जावेद, जो कि वुमन मेंबर हैं ओवरसीज़ कमीशन की। हम उनसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं। जी मैडम, बताइएगा, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं आप। इस इलाके में पानी का भी मसला है और हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मजीद क्या कहेंगे इस कैंप के हवाले से? देखिए जी, हमारा एक अज़म है कि हम जो हमारे इस तरह के पसमानदा इलाके हैं, हम इनमें सेहत की सहूलियात दें। हमारे बहुत सारे फैसलाबाद जो है चौथे नंबर पे है कि यहाँ पे हर चौथा बंदा जो है वो हेपेटाइटिस का मरीज़ है। तो हम लोगों ने एक अज़म लेके निकले। मिर्ज़ा साहब हमारे जो उम्मीदवार हैं PP 110 के, उन्होंने का एक अज़म है कि हम फ्री फैसलाबाद करें हेपेटाइटिस। तो इसलिए हम लोग जगह जगह जो है वो PP 116 में कैंप लगा रहे हैं और पानी के जहाँ पे ज़्यादा रेशो होती है वहाँ पे हम पानी के प्लांट भी दे रहे हैं। तो ये उसी सिलसिले में ये हमने एक जो इस इलाके में लगाया है और आप देख रहे हैं कि कितनी रेशो यहाँ पे आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला पानी का कैंप जो है वो हम फ़िल्टर प्लांट जो है वो भी हम यहाँ पे देंगे। साइमा जावेद का ये कहना है कि पानी का जो फिल्टर प्लांट है वो भी यहाँ पर नस्ब किया जाएगा ताकि हेपेटाइटिस की जो रेशो है उसको कम से कम किया जाए। उसके साथ उनका ये भी कहना था कि चेयरमैन ओवरसीज़ कमीशन मिर्ज़ा मोहम्मद असगर की जानिब से यहाँ पर जितने भी टेस्ट होंगे उनके अखराजात उठाए जाएंगे। उसके साथ साथ उनकी जो तिब्बी इमदाद है उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। जी चौंडगुक शहर की मशहूर दरगाह पीर सैयद कम्बर अली बुखारी मोहल्ला बुनियादी सहूलतों से महरूम। ना बिजली, ना गैस, ना रास्ते, इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। मानसून बारिशों के बाद पीर सैयद कम्बर अली शाह बुखारी की दरबार भी शहीद होगी। दरगाह की बहाली और बुनियादी सहूलतों के लिए इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमाम डनू से। तो यहाँ पर हम एक दरगाह पर मौजूद हैं जहाँ मानसून की बारिश के बाद दरगाह जो है वो शहीद हो चुकी है। उनके हवाले से इलाके मकीन और उनके जो दरबार के जो फ़कीर हैं उन्होंने एहतजाज किया है दरगाह की बहाली के लिए। तो आइए हमारे साथ कुछ इलाके मकीन हैं, उनसे बात करते हैं, उनके क्या कहना है इस हवाले से। जी, हमारा नाम वाजिद अली है, खुद जिसकानी बलोच है। इधर दरगाह चूंडको शहर के नज़दीक कम्बर अली पीर बुखारी सरकार के हम खिदमत गुजार हैं, ड्यूटीदार मतवली फ़कीर हैं। हम कितनों ही सालों से मालिक की रियादत करते आए हैं, ड्यूटी करते आए हैं। सरकार की दरबार अभी शहीद हो गई है। उस दरबार के जो इधर दरख्त लगे हुए थे वो दो दरख्त हमने कुछ बेचकर सरकार के काम के लिए इधर कुछ पत्थर कुछ खर्च किया है। बहुत दरखास्तें DC साहब को, AC साहब नारा खैरपुर को, इधर भी दरखास्त खैरपुर मुख्तियार कार के पास भी गए हैं, मगर हमारे पास कोई तावन नहीं कर रहे। और ना बिजली है इधर, ना गैस है, और रास्ता भी नहीं है, रास्ते की सहूलत भी नहीं है। कोई इंतजामिया भी हमारे साथ नहीं कर रही, कोई तावन नहीं कर रही। अभी जो हम पाड़े वाले हैं कुछ इसलिए एहतजाज किया है कि हमारे साथ कुछ हुकूमत भी तावन करे। पीर कम्बर अली पीर की है जो इस बरसात की वजह से शहीद हो गई है। उसके अलावा ये यहाँ आने वाने जाने के लिए रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। और हम आला काम से परजोर यही अपील करते हैं खुदादार। LPG गैस की कीमतों के इजाफे के बाद लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहरी परेशान। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरशद सामल आलाबाद लकड़ी मंडी में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, दौरे जदीद में लकड़ी हर घर की ज़रूरत है। अगर बात की जाए LPG गैस की, तो LPG गैस की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है लकड़ी मंडी का रुख कर रही है। लकड़ी मंडी में मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है।
جی کوئی نور ٹیم کا بہت شکریہ جو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی غریب عوام کی آواز بنا. LPG گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. تو ہم یہاں پر لکڑ منڈی میں آئے ہیں لکڑی خریدنے کے لیے. یہاں ریٹ پتہ کیے ہیں تو یہ تقریباً 700 من بتا رہے ہیں. تو اتنی ایک ہمارے مزدور کی اجرت نہیں ہوتی جتنی لکڑی کے ریٹ بتا رہے ہیں. ہماری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اس لکڑی کی قیمتوں کو فی الفور کم کیا جائے. جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی, شہری کا کہنا ہے کہ لکڑی کی قیمت ایک مزدور کی دیہڑی سے زیادہ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے. شہریوں نے کہا کہ حکومت کو لکڑی کی قیمت میں کمی کی جائے تاکہ شہری آسانی سے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کشمور میں سویڈن میں کی گئی قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے خلاف سنی تحریک کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. سنی تحریک کے ضلع دفتر سے ریلی نکال کر ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ کشمور میں سویڈن میں کی گئی قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے خلاف سنی تحریک کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. سنی تحریک کے ضلع دفتر سے ریلی نکال کر ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے غلام مرتضی مزاری. غلام مرتضی آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات آپ کے پاس؟ سنی تحریک کی زیر اہتمام ضلع صدر حافظ محمد حنیف مزاری کی قیادت میں ضلعی صدر سے ریلی نکال کر ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. اس موقع پر حافظ محمد حنیف مزاری, خان محمد شہر علامہ مولانا مفتی خالد حسین سکندری, ڈاکٹر مشتاق سمرو, حاکم علی بھٹی و دیگر نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعہ استعمال انگیز ہے اور گھلونا حرکت فعل ہے. مظاہرین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ روایتی مذمت کے بجائے سویڈن سے تمام تر تجارتی و سفارتی تعلقات ختم کیا جائے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, ورنہ ملک گیر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. جی غلام مرتضی مزاری, آپ نے تفصیل نگاہ کیا, آپ کا بے حد شکریہ. ایبٹ آباد میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. سیاحوں کی بڑی تعداد نے ٹھنڈیانی, ایوبیا, نتھیا گلی اور شملہ پہاڑی کا رخ کر لیا. تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے. جی عبید الرحمان, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا, موسم کیسا ہے؟ جی بالکل, اس وقت ایبٹ آباد میں بارش کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے اور آئندہ چند روز بھی جاری رہنے کا امکان ہے. میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. ایبٹ آباد میں اگر بات کی جائے بجلی کی تو یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے. لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں جبکہ سیاح جو ہیں وہ اس وقت گلیات, نتھیا گلی, ٹھنڈیانی, ایوبیا, ہرنوئی, شملہ پہاڑی کا رخ کر رہے ہیں. پہاڑوں پر اس وقت جو برف باری کی صورتحال ہے 3 سے 4 انچ تک برف پڑ چکی ہے اور آئندہ چند روز تک مزید بھی برف باری. آٹا بحران کی وجہ سے غریب اور مزدور طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا. دہاڑی دار مزدور اور مستحق خواتین انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے سرکاری یا سستا آٹا پوائنٹس پر صبح سویرے لمبی قطاروں میں لگ جاتے ہیں, لیکن کم کوٹا, غیر منصفانہ تقسیم, دھکم پیل اور کھچاتانی کے باعث وہ سستا آٹا کے حصول میں ناکامی ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے. مزید جانتے ہیں محمد رمضان کھرل کی اس رپورٹ میں. جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح مخدوم پور میں بھی آٹا بحران کی وجہ سے غریب افراد کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول انتہائی مشکل اور دشوار گزار مرحلہ بن گیا. دہاڑی دار مزدور طبقہ اور مستحق خواتین اپنا کام کاج چھوڑ کر بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سرکاری سستا آٹا پوائنٹس پر صبح سویرے سے لمبی قطاروں میں لگ جاتے ہیں, لیکن کم کوٹا, غیر منصفانہ تقسیم, دھکم پیل اور کھینچا تانی کے باعث وہ سستے آٹے کے حصول میں ناکام ہو کر مایوس واپس گھر لوٹنے پر مجبور ہوتے ہیں. خالی آٹ کے بعد جانے ہیں 4 گٹو 5 لا جاتے ہیں گڈیاں لے رلے ہوئے انہیں پیسے زیادہ لا لائیں دیں. محکمہ فوڈ افسران کی عدم توجہ کے باعث سستا آٹا پوائنٹ سے زیادہ ویلکم بیک. میری کامیابی اور ترقی میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. انسپیکٹر سے DSP پروموٹ ہونے پر احمد عثمان کو دوست احباب اور محکمہ پولیس کے افسران کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے. ترجمان انویسٹیگیشن ونگ محمد وقاص کے مطابق لاہور انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں انسپیکٹر سے DSP کے عہدے پر ترقی پانے والے آفیسر احمد عثمان کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد کی گئی. اس موقع پر DIG انویسٹیگیشن اختر اسماعیل,
ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر نے احمد عثمان کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور ڈی ایس پی کے بیجز بھی لگائے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں اس وقت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں، جہاں پر احمد عثمان انسپیکٹر کو بطور ڈی ایس پی جو ہے پروموٹ ہونے پر افسران بالا کی جانب سے مبارکباد بھی دی گئی. اور اس موقع پر جو ہے پورے دفاتر کے جو سینئر پولیس افسران تھے وہ موجود تھے. جس طرح سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کی بات کی جائے تو اس کے علاوہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر کے علاوہ تمام جو ہے وہ دفتری عملہ موجود تھا اور ان کو مبارکباد دی، پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے. اور ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کی جانب سے جو ہے وہ احمد عثمان کو بیچز بھی جو ہے وہ ڈی ایس پی کے لگائے گئے. میں بتاتا چلوں کہ احمد عثمان ایک پڑھے لکھے، ایماندار اور منجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں جو کہ بطور انسپیکٹر جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہے تھے، جن کو ڈی ایس پی پروموٹ ہونے پر جو ہے وہ بیجز لگائے گئے. لیکن یہاں پر جو سیٹ تھی وہ بطور ڈی ایس پی کی سیٹ تھی اور ان کو ڈی ایس پی کے عہدے پر جو ہے وہ پہلے سے کام جاری رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ آپ ڈی ایس پی لیگل کے طور پہ کام کریں. اور الحمدللہ جس طرح سے جب میری بات ہوئی احمد عثمان سے تو ان کا کہنا تھا کہ میں خاص کر جو ہے وہ اپنے والدین کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس موڑ پر اپنے والدین کی دعاؤں سے لایا کہ مجھے آج ڈی ایس پی کے جو ہے وہ رینک لگا دیے گئے ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا جن کی دعاؤں سے جو ہے وہ میں انسپیکٹر سے ڈی ایس پی ہوا ہوں. جس طرح سے بات کی جائے پروموشن کی تو آئی جی پنجاب کے حکم کے مطابق جس طرح سے کوئی بھی پولیس آفیسر پروموٹ ہوتا ہے تو اس کو پروٹوکول کے ساتھ پھولوں کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے اچھا ناشتہ اور چائے پانی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے احمد عثمان کو بھی جو ہے وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی جانب سے ان کے دفتر میں بلایا گیا اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے کاندھے پر ڈی ایس پی کے بیچز لگائے گئے اور چائے بسکٹ کے علاوہ جو ہے وہ دیگر چیزوں سے بھی ان کی تواضع کی گئی اور کہا گیا کہ ایسے ایماندار اور جو ہے وہ بہادر پولیس آفیسر بہت کم ہوتے ہیں جو کہ جس طرح سے احمد عثمان جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. احمد عثمان نے بھی جو ہے وہ خاص کر کوہ نور ٹیلی ویژن چینل کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کی کوریج کو جو ہے وہ منظر عام پر لائے اور ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دکھایا. احمد عثمان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو احمد عثمان جس طرح سے میں نے بتایا کہ پہلے بطور ڈی ایس پی لیگل کام کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ احمد عثمان کا کہنا تھا کہ میرے کاندھے پہ جو ہے وہ میرے والدین کی دعاؤں سے جو ہے وہ ڈی ایس پی کے رینک لگائے گئے ہیں. جی وسیم صابر، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا، آپ کا بے حد شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نیپال میں 5.4 شدت کے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. ذرائع کے مطابق زلزلے کے جھٹکے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بھی محسوس کیے گئے ہیں. زلزلے کا مرکز پڑوسی ملک نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے 300 کلومیٹر جبکہ ضلع جملہ کے شمال مغرب میں تقریباً 63 کلومیٹر کی دوری پر تھا. ذرائع کا بتانا ہے کہ زلزلے کے زمین کے اندر 10 کلومیٹر کی گہرائی تھی. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چھتوں پر لٹکے پنکھے جھول رہے ہیں جبکہ چند تصاویر میں کھڑکیاں اور دروازے بھی ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب بات کریں کھیلوں کی اور انگلینڈ کے کرکٹر عادل رشید اور ہیری بروک اس سال پاکستان سپر لیگ کے دوران ایکشن میں نہیں ہوں گے. ان کے علاوہ دیگر 19 پلیئرز بھی اپنی انٹرنیشنل مصروفیات کی وجہ سے ٹیموں کو جزوی طور پر دستیاب ہوں گے. انگلینڈ کے عادل رشید ملتان سلطانز کو دستیاب نہیں ہوں گے. وہ انگلینڈ کی کمٹمنٹ اور اس سے قبل آرام کی وجہ سے پی ایس ایل نہیں کھیل پائیں گے. اسی طرح انگلینڈ کے پلیئر ہیری بروک لاہور قلندرز کو دستیاب نہیں ہوں گے. تاہم فرنچائز پر امید ہے کہ انگلش کرکٹر ایک میچ کھیل لیں گے. دوسری جانب 16 دیگر کرکٹرز انٹرنیشنل اور دیگر مصروفیات کی بنیاد پر جزوی طور پر دستیاب نہیں ہوں گے. افغانستان کے راشد خان اور انگلینڈ کے جارڈن کاکس ابتدائی 3 میچز نہیں کھیل پائیں گے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کو دھلا بننے دیکھ کر اب امام الحق نے بھی دھلا بننے کے لیے سوچ بچار شروع کر دی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر ایمان الحق نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کلا پہن کر تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کسی اور کی شادی کے لیے کپڑوں کے ٹرائلز کر کے تھک چکا ہوں. امام الحق نے اپنی تصویر کھینچنے والے بابر اعظم سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں بھی کچھ سوچنا پڑے گا. امام الحق نے اپنی پوسٹ میں بیٹنگ سیزن کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا. امام الحق کی اس پوسٹ پر شاداب خان نے لکھا کہ امام، مسئلہ یہ نہیں کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم سے کون شادی کرنا چاہتا ہے. شاداب خان کو سوشل میڈیا پر ہی جواب دیتے ہوئے امام الحق نے لکھا کہ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا لیکن پھر میں نے
کہا کہ اگر تیری ہو سکتی ہے تو پھر اپنا بھی کام بن ہی جائے گا. سوشل میڈیا پر ٹیسٹ کرکٹر فواد عالم نے بھی امام الحق اور شاداب خان کی گفتگو کو نوٹس کرتے ہوئے فواد عالم نے دونوں کھلاڑیوں کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ امام الحق ڈرامے نہ کرو, سچ بتا دو, اپنے وارڈ روب سلیکشن کے لیے گئے تھے نہ تم. سوشل میڈیا پر قومی کرکٹرز کی اس سے دلچسپ گفتگو کو مداحوں نے بھی خوب پسند کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فل وقتی تاہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.